کہ یہ قربانی جو کرنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، جبھی اس کی تاکید بہت زیادہ آئی۔ سب سے پہلی چیز تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ صرف کھیل تماشے کے لیے چیز نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ آج کل بن کے رہ گئی ہے قربانی، بلکہ یہ واقعتاً ایک ایسی چیز ہے، بہت ساری روایات اس کے اوپر آئیں۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ فضائل کی بہت سے ساری روایات کے اندر ذوق بھی پایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ بات کو مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء نے ان کو بیان کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ روایت میں یہ چیز آئی کہ فوری مغفرت ہو جاتی، فوری مغفرت۔ اور خود بہت سی روایات کے اندر ویسے تو دیکھیں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی کسی اور جگہ پر ہو اور قربانی وہ کسی اور جگہ کروائے، لیکن اسی جگہ پر اگر موجود ہو تو بہت زیادہ اچھا، کیونکہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ قربانی جس وقت ہو رہی ہو اس وقت وہاں پر موجود رہو، کہ کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی پروردگار انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے وہ قربانی کروائی، یعنی ابھی خون کا پہلا قطرہ گرا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اچھا، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو قربانی اس نے پیش کی ہے، روایات میں ہے کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں قربانی سند قبولیت لے لیتی ہے، قبول ہو جاتی ہے پروردگار کے ہاں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے یہ بات فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جاتی، تو خوش دلی سے قربانی کرو۔ جیسے کہ اکثر جگہوں پہ اس کو ایک بوجھ سا بھی سمجھا جاتا ہے، بوجھ۔ اچھا، ایک اور جو اس کا فائدہ ہے کہ دیکھیے جانور کے ہر بال کے عوض اس کو ایک نیکی دی جاتی۔ زید ابن ارقم جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام سے قربانی کا ثواب پوچھا تھا، تو پیغمبر نے جملہ اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی ایک بال کے عوض ایک نیکی، جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس قربانی کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ آخر اتنا زیادہ اس کا ثواب کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے ایک تشویق دلانا چاہتا ہے اور ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی راہ میں قربانی دینے کے عادی بنو۔ دیکھیے کبھی کبھار ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں اور ہر شخص کے آتے ہیں، آپ کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں واقعی یہ موقع میرے پاس پروردگار کی طرف سے قربانی مانگنے کا تو نہیں۔ مثلا کبھی مال کو راہ خدا میں دینا ہوتا، مال کو پتہ چلا آپ کے خمس اتنا زیادہ آپ کے واجب الادا نکلا، اب آپ کو نا اس مال کو راہ خدا میں دے دینا چاہیے، لیکن اب کیا ہے، شیطان آ کر آپ کو بہکائے گا، آپ کے ہاتھوں کو روکے گا، اور اتنا مال نکل جائے گا، کوئی پلاٹ بکا ہے اتنا زیادہ، لوگ طریقے پوچھتے پھرتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ مثلا ہم نے بزنس پرپز سے یا کوئی سیونگ کے اعتبار سے کوئی پلاٹ لیا تھا، اس کی اتنی قیمت ہو گئی، اس کو بیچیں گے تو اتنا زیادہ 20% یا 25% بہت سے مسائل کے اندر خمس دینا پڑتا ہے، بہت مال نکل جائے گا۔ تو اب یہی موقع آ گیا کہ اس مال کو قربان کیا جائے حکم خدا کے سامنے۔ تو کبھی مال راہ خدا میں دینا ہوتا ہے قربانی کے طور پر، کبھی عہدہ راہ خدا میں قربانی کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ بہت سی جابس ایسی ہیں، سودی ملازمتیں ایسی ہیں کہ جو کہ کرنا حرام ہے، جس کے الگ ایک تفصیلی مسئلے ہیں اور تمام مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جس کے اندر سود کا لین دین ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کبھی اسلام آپ سے تقاضا کر سکتا ہے، جب مقام عمل پیش آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن ایک عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ عہدے کی بھی قربانی دینا پڑتی، کبھی آسائشوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اتنی شدید گرمی ہے، آپ لوگ یہاں پر آئی ہیں، اپنے آرام کو آپ گھر میں بھی ٹھنڈے طریقے سے رہ سکتی تھیں اور اطمینان کے ساتھ، آپ کو کیا ضرورت تھی، لیکن آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک آسائش کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا۔ اور کبھی زیادہ بڑے سینیریوں میں اگر دیکھیں اور اس کو کافی بڑھا لیں ہم اپنے کینوس کو، تو اس میں کبھی کبھار جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور اسی جذبے کی بیداری کے لیے ایک سالانہ مشق اور پریکٹس کا نام ہے عید قربان کی قربانی، تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ
ایسے مواقع مجھ پر آ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان کرنی پڑے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور تو مستقل ذبح ہو رہے ہیں، لیکن جذبہ قربانی کہاں ہے یہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا. جذبہ قربانی جو پروردگار پیدا کرنا چاہتا تھا. دیکھیے خدا پروردگار عالم خود آیات قرآنی کے اندر یہ بات بتا رہا ہے کہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے اسے کیا چیز درکار ہے، کیا چیز پروردگار کیا چاہتا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ خدا ان جانوروں کا خدا تک نہ ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اخلاص نیت جاتی ہے. پروردگار نے خود اس کا اعلان کر دیا کہ مجھے کیا تم سے چاہیے اس قربانی کے نتیجے میں. تو وہ جذبہ قربانی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا. جو پروردگار نے چیز مانگی ہے تقوی، وہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتا کہ وہ تقوی کہاں ہے، وہ جذبہ جو قربانی وہ کدھر. موجودہ جو قتل و غارت گری چل رہی ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں اس سے قطع نظر. خون بہانا تو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ کب خدا کی راہ میں اپنے خون تو چھوڑیے پسینہ بھی بہایا. ایک رات کوئی ہم سوچ کے بتا دیں کہ جب ہم اسلام کے لیے اپنے آرام کو ہم نے ترک کیا ہو اور ایک رات بھی جاگے ہوں اسلام کے لیے، کوئی ایسی اذیت اور تکلیف اور پریشانی جو ہم نے فقط اسلام کے لیے اٹھائی، اسلام کے لیے دین کی خاطر ہم نے واقعتاً کبھی کسی آسائش کو ترک کیا ہو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 50-50 ہزار کے 1-1 لاکھ کے کئی لاکھ کے جانور لوگ لے کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے غریب رشتہ دار ویسی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو جانور ذبح کر کے اور 6-6 مہینے تک ڈیپ فریزروں کے اندر بھر کر لوگ استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ ڈیپ فریزر سب سے زیادہ عید قربان اور اس سے قریب کی تاریخوں کے اندر جو ہے وہ بکا کرتے ہیں. تو غریبوں کی طرف توجہ کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے پروردگار عالم 2 جذبے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک تو تقوی کا اور ایک قربانی کا، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہم کو مفقود نظر آ رہی ہیں. اوروں کو تو چھوڑیے، خود ارباب اقتدار بھی ساری قربانی ہمیشہ غریب عوام سے مانگتے ہیں. بعض تو زبان حال سے یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور ہم اس قربانی کا گوشت کھانے کے لیے آ گئے. تو بہرحال یہ بڑے اس کے اوپر دیکھیں جا کر وہاں پر غریبوں کی قربانی کی جا رہی ہے اور یہاں ہم جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے نتائج ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ نتیجے ظاہر نہیں ہو رہے. دیکھیے حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعے میں بھی جو پروردگار نے پیغام دیا ہے انسان کو کہ حکم خدا کے آگے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کو بھی قربان کر دینا، جیسے کہ واقع کربلا میں ہم کو نظر آیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں نظر آیا ہے. ایک طرف تو دیکھیے اسلام کے نزدیک انسان کے خون کی کتنی زیادہ قدر و قیمت کہ وہ اس کو بے مقصد بہانا اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا. وہ کسی بندے کو کبھی قتل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. وہ صرف اس وقت اسلام قتل ہوتے دیکھنا پسند کرتا ہے یا خون بہاتے دیکھنا پسند کرتا ہے جب اس سے مقصود دین کی سربلندی ہو اور کفر و شرک کی نابودی. چنانچہ حضرت اسماعیل کے اس پاک خون کو بچانے کے لیے گوسفند کو فدیے کے طور پر لایا گیا تاکہ یہ پاک خون حضرت اسماعیل کا محفوظ رہے اور ضرورت پڑنے پر اسی حضرت اسماعیل کے پاک خون کو سیلاب بنا کر کفر و طاغوت کو اس میں بہا دیا جائے. یہ اس کا ایک خاص فلسفہ تھا. دیکھیے جانوروں کی قربانیاں تو پچھلی جو اور قومیں تھیں ان کے اندر بھی بہت جاری رہیں. کبھی اس کو بھینٹ کہا جاتا ہے کسی جگہ پہ، کہیں اس کو بلیدان کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہاں بھی جس اعتبار سے قربانی ہوتی ہے. اور بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو اپنے بچوں تک کو ذبح کر دیا کرتی تھیں اور بعض اوقات جانوروں کو بھی ذبح کرتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے یہ جو رسم چلی آ رہی تھی اس کو منسوخ کرتے ہوئے دمبے کو ذبح کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی جو رسم ہے اس کے اوپر بھی ایک خط تنسیق کھینچ دیا جائے اور آئندہ کو یہ کام نہ کرے. دیکھیے خدا کی راہ میں قربانی اور اس جانور کی قربانی اس وقت سے ہے جب دنیا میں فقط صرف چند لوگ ہی تھے.
جو قرآن کے اندر واقعہ بھی ہے حابیل اور قابیل کا. یہ آپ کے سامنے حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو کہ شام میں. اللہم صلی علی محمد. تو قابیل نے حابیل سے یہی کہا تھا کہ اگر پروردگار عالم نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا. تو قابیل نے یہی کہا تھا کہ میرا اس میں کیا قصور, اور باقاعدہ قرآن